وہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں گیا ہوں آگے، میں نے ایک ڈھیر دیکھا، فوجی ہیں، 2 فوجی ایک بیل گاڑی پہ لاشیں لادی ہوئی ہیں اور انہوں نے پھینکی ہیں۔ یہ لندن ٹائمز کا انگریز صحافی بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لاشیں نیچے پھینکی ہیں اور ایک لاش زندہ ہے جو تھوڑی سی کرا رہی ہے۔ میں قریب گیا، مجھے تھوڑی بہت اردو بھی آتی تھی، میں تھوڑا بہت سیکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں فلانے علاقے کا مسلم ہوں اور یہ جتنی لاشیں ہیں سب مسلمانوں کی ہیں، جو کل جلائی گئی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی تھی اور آج ہمیں بھی جلانے کے لیے یہاں پر پھینکا گیا ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، وہ بہت کرا رہا تھا، اس کے گلے پہ کٹ لگے تھے، اس کی نسیں کاٹی گئی تھی اور اس کو زخمی کیا گیا تھا۔ میری باتوں کے دوران ہی وہ لاشوں کے نیچے دبا دبا مر گیا۔ اب آگے ذرا نوجوان دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ یہ کہتا ہے میں گرداسپور کے علاقوں میں گیا ہوں، میں نے جا کر وہاں پر گلیوں میں، بازاروں میں ادھر ادھر تلاشنا شروع کیا کہ دیکھتا ہوں کہ ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ کہتا میں ایک مسجد کے اندر گیا، میں نے دیکھا لاشوں کا ڈھیر ہے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، کاٹ کاٹ کے مسجد کے اندر پھینکے گئے ہیں۔ کہتا میرا قلم لکھتے ہوئے اس وقت کانپا کہ جب میں نے دیکھا 46 جوان لڑکیاں جن کے جسم کے کپڑے اتار کے انہیں قتل کیا گیا تھا اور ان کے جسم کے مخصوص اعضاء کو کاٹ کر پھینکا گیا تھا اور ان کی لاشیں بتا رہی تھیں کہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے ان کی عزتیں لوٹی گئی تھی۔ یہ ایک انگریز کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر مجید چغتائی مجذوبی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے جا رہے تھے اور ہم امرتسر کے علاقوں سے جب گزرے ہیں تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ ایک لوگوں کی کراہنے کی آوازیں آتی ہیں، ایک نسوانی آواز ہے ایک عورت کی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دوڑایا اور میں آپ کو پیغام پاکستان دے رہا ہوں کہ پاکستان بنا کیسے تھا۔ یہ لمبے لمبے باجے بجانے کے لیے نہیں بنا تھا، سوری، یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ڈھول ڈمکے ناچ گانے یہ سارا کچھ کر کے چلا جائے، یہ اس لیے نہیں بنا تھا۔ وہ کہتے کہ نسوانی آواز آئی ہے اور میں اس نسوانی آواز کے تعاقب میں گیا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، دیکھو کون ہے۔ میں گیا، ایک جوان لڑکی ہے جس کی ایک ٹانگ کٹی ہے، دونوں بازو کٹے ہیں، کان کٹے ہیں، ناک کٹا ہے اور وہ لڑکی بول رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں اٹھا کے پاکستان لے جاتے ہیں، تو وہ روتی روتی کہنے لگی وہ 7 لاشیں میرے بھائیوں کی پڑی ہیں، 3 میری بہنیں کٹی پڑی ہیں، یہ میری ماں کی لاش ہے، وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا وہ میرا باپ ہے۔ بھائی میرے اس لیے مارے گئے کہ وہ ہماری عزت لوٹنے کے لیے ہندو لوگ آئے تھے اور ہم اپنی عزتیں بچا رہے تھے، ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارا باپ مارا گیا، ہماری ماں، 3 میری بہنیں میرے سامنے ذبح کی گئی کہ انہوں نے عزت نہیں لوٹنے دی اور میرا یہ حشر کر گئے اور جاتے جاتے میری عزت بھی لوٹ گئے۔ تو میں نے رو پڑا، ڈاکٹر مجید کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا آؤ تمہیں اٹھا کے لے جائیں۔ وہ کہتی چھوڑو، یہ فلانے ہمارے کمرے کے اندر کچھ زیورات پڑے ہیں جن کو جاتے ہوئے پاکستان لے جانا، قائد اعظم کو دے دینا، شاید یہ پاکستان کے کسی کام آ جائیں گے اور پاکستان کے کسی بنیاد میں، پاکستان کے اندر لگنے والی اینٹوں میں کہیں یہ کام آ جائیں گے، یہ میرے زیورات لے جانا۔ میں رو پڑا، میں نے کہا بی بی تو نہیں جا رہی؟ کہتی مجھے غم بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ پاکستان بن گیا اور شکر ہے پاکستان بن گیا، یہ پیسہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ قائد اعظم کو دے دینا۔ میں اور مختصر اس کو کروں، یہ دلی کے یتیم خانہ، یہ میرے جمعے کے لیکچر میں نے خطاب جو تیار کیا اس کے اندر کے چند پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دلی کا ایک یتیم خانہ ہے، بنارس کا ایک یتیم خانہ ہے، یتیم بچوں نے قائد اعظم کے نام خط لکھا تھا۔ آپ سنیں گے تڑپ جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا بنا کیسے ہے۔ یتیم بچوں نے خط لکھا اور لکھ کر کہا ذرا بجانا نا اس پہ بھی تالیاں اور ذرا بجانا اس پہ بھی باجے، پتہ چلے گا پاکستان کیا ہے، اور اس پہ بھی ڈالنا ذرا دھمالے، اس پہ بھی بھنگڑے ڈالنا تاکہ آپ کو پتہ چلے پاکستان کیا ہے، اور ناچنا کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ یتیم خانے کے بچوں نے خط لکھا ہے اور خط لکھ کر کہا ہے کہ یہ ہماری جمع پونجی ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچا تھا کیونکہ ہم بھی کسی کے رحم و کرم پہ پلے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ محمد علی جناح ہم 32 روپے بھیج رہے ہیں، یتیم خانے کے اندر سے جو روپیہ اکٹھا کیا ہم 32 روپے بھیج رہے ہیں، یہ پاکستان کی بنیادوں میں یتیموں کا پیسہ بھی ڈال دے، جو اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے گا، کیونکہ اس کے
اس کی بنیادوں میں یتیموں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ان بچوں نے خط لکھا تھا، قائد اعظم نے خط پڑھا اور پڑھ کے رو پڑے اور انہیں جواب لکھ کر کہا بیٹا پاکستان بن لینے تو یہ ریاست یتیموں کی ماں بن جائے گی اور یہ ریاست یتیموں کا باپ بن جائے گا اور یہاں پر کوئی بچہ یتیم نہیں رہے گا اور یہاں پر ریاست آپ کو سنبھالے گی۔ ریاست اس لیے بنی تھی، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور اینڈ کر رہا ہوں۔ پاکستان کا فوجی پکڑا جاتا ہے، پاکستان کا فوجی جب پکڑا جاتا ہے قید کے اندر ڈالا جاتا ہے، پیرول پر رہائی دی جاتی ہے کچھ قیدیوں کو۔ بات سمجھنے والی ہے، اہل علم احباب بیٹھے ہیں یا آپ کے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، میری بات زندگی میں کام آ جائے گی اور لکھ لیجئے گا، اس کو کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی۔ آپ اس کو بیان کریں گے، دنیا آپ سے پوچھے گی کہ پاکستان ایسے بنا ہے۔ وہ فوجی کہتا میں پکڑا گیا، مجھے پیرول پر رہائی ملی، میں ایک فوجی افسر کے گھر چلا گیا، میں پٹھے ڈال رہا ہوں، میں چارہ کاٹ رہا ہوں، میں گھر کی صفائیاں کر رہا ہوں، رات کے ٹائم پہ کمرے پہ لیٹا ہوں تو میرے پاس ایک عورت آ گئی اور عورت کے ماتھے پر سندور لگا، بوڑھی عورت ہے، اس نے رکھ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے مجھے کہنے لگی تمہیں ہم نے پاکستان اس لیے دیا تھا کہ تم وہاں پر اسمگلنگ کرو۔ میں نے کہا بی بی میں اسمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں اور میں اسمگلنگ کے کیس میں نہیں پکڑا گیا، مجھے تو یہ بارڈر کراس کرنے کے جرم میں یا کسی اور جرم میں پکڑ کے لائے۔ تو میں نے کہا بی بی تم نے ہمیں پاکستان تھوڑی دیا ہے، پاکستان تو ہمیں قائد اعظم نے دیا۔ تو ماں اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو پڑی اور روتی روتی کہنے لگی یہ پاکستان ہم نے دیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتی تمہیں لگ رہا میں سکھ ہندو ہوں، میں مسلم ہوں۔ پھر بی بی کیا ہوا؟ کہتی جب وہ ہجرت ہوئی اور لوگ پاکستان گئے، عزتیں لوٹی، بندے مارے گئے، 40,000 کے زیادہ عورتوں کی عزتیں لوٹی، 80,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، سب کچھ ہوا، میں مسلم عورت تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہی تھی، مجھے پکڑ لیا گیا۔ جب مجھے پکڑ کے لایا گیا، مجھے ایک سکھ نے پکڑا تھا، پکڑ کے مجھے اپنے پاس رکھا، میرے ساتھ بغیر نکاح کے مجھے اپنے ساتھ رکھا، میرے اندر سے 11 بچے پیدا ہوئے، میرے 11 بچے ہیں، وہ مر گیا، اس کے بھائی نے مجھے رکھا، میرے اس میں سے بھی بچے ہیں۔ کہنے لگی میں ہوں مسلم، بغیر نکاح کے رہ رہی ہوں اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں مگر چھپ چھپ کے عبادتیں کرتی ہوں، اور اس بی بی کے لفظ سنیے گا پھر باجے بجائیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ بی بی کہنے لگی، وہ بی بی جو 50 سال سے 60 سال سے رہ رہی ہے ان ہندوؤں کے پاس، وہ روتی روتی کہتی ہے کہ جب ہمارا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ میں کیا کرتی ہوں، بچے کو کمرے میں لے جاتی ہوں، چھپ کے اس کے اوپر پاکستان کا نام لیتی ہوں، تسبیح پڑھتی ہوں پاکستان کے نام کی اور اپنے بچے کو دم کرتی ہوں، میرا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے، کتنی مقدس ہستی تھی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا کا واسطہ ہے اس کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو، اس قائد اعظم کو میرا میرا نہ کرو، قائد اعظم میرا بھی ہے، قائد اعظم تیرا بھی ہے، قائد اعظم سب کا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص نام لے تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہے، جو لوگ اپنے محسنہ کا شکر ادا نہیں کرتے خدا انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا ہوں، میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں باہر جاتا ہوں کوئی نہیں ملتا، میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر دستک ہوتی ہے، مجھے کوئی نہیں ملتا، میں دیکھتا ہوں، تیسری بار دستک ہوئی، ذرا ٹیچر توجہ فرمائیے گا، بچے تو سنیں گے آگے بھی، سیکھیں گے آگے بھی۔ تیسری بار دستک ہوئی، میں باہر گیا، نورانی چہرے والا بندہ باہر کھڑا ہے، میرا بازو پکڑ کے آ کے میرے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ بندہ میرے بیڈ پہ بیٹھا تو میں نیچے بیٹھ گیا۔ یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں، میں نیچے بیٹھا۔ جب میں نیچے بیٹھا وہ شخص مجھے کہنے لگا، محمد علی یہاں نوٹ کما رہے ہو، چلو بر صغیر میں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہ بر صغیر میں جا کر ایک خطہ حاصل کرو اسلام کے نام پر، ایک ٹکڑا لو اسلام کے نام پر، جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، جو اسلام قرآن اور حدیث کے اندر اس کا نفاذ کیا جائے، وہ ٹکڑا لو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو پہچانا نہیں، اے میرے پاس آنے والے معزز آپ کون ہیں؟ وہ تڑپ کے کہنے لگے، محمد علی جناح مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ تو وہ فرمانے لگے، اس جملے پہ میں کہوں گا سبحان اللہ کہیے گا، اگلے پہ اس جملے پہ سبحان اللہ کہیے گا،
جو آج سبحان اللہ قائد اعظم کے مزار تک چلی جائے. قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے, میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا, مسکرا کے کہنے لگے میں وہی ہوں جسے دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے. یہ پاکستان ایسے بنا تھا, اس لیے یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے, یہ شکرانے کا دن ہے, یہ نوافل پڑھنے کا دن ہے. یہ پاکستان اپنے ایک نئے عزم کو پیدا کرنا, اپنے اندر نیا بلبلہ پیدا کرنا, نیا جوش پیدا کرنا. لوگوں, میری امت کے جوانوں, یہ گیریزن وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر خون بھی ہے, جس کے اندر جوش بھی ہے, پسینہ بھی ہے, بلبلہ بھی ہے. اس گیریزن کے اندر میں آج بھی ایک پروگرام میں جاؤں گا, ابھی مجھے جگہ جگہ سے دعوتیں ہیں, میں آج بھی ایک پروگرام میں جاؤں گا, مگر جو سکون یہاں پہ آ کے ملتا ہے کہ نوجوانوں کو بلبلہ دیا جا رہا ہے, نوجوانوں کے ہاتھوں میں باجے نہیں دیے جا رہے کہ بجاؤ اور پاکستان کا مذاق اڑاؤ. ہم پاکستان کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جن کے خون کے اندر بھی پاکستان کی محبت ہے, جن کے جذبوں کے اندر بھی پاکستان کی محبت ہے. ہماری ماں نے ہمیں جو دودھ پلایا تھا اس دودھ کے اندر بھی پاکستان کی محبت ہے. یہ گیریزن کی بنیاد پاکستان کی محبت پر ہے, یہ گیریزن کی بنیاد رسول اللہ کی محبت پر ہے, یہ گیریزن کی بنیاد اللہ کے قرآن کی محبت پر ہے. اور یہ تب تک قائم رہے گا انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم رہے گا, اور یہ تب تک علم کا فیض بانٹتا رہے گا جب تک انشاءاللہ دنیا رہے گی. آؤ ایک نئے ولولے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے جذبے کو, اپنے جوش کو تازہ کرتے ہیں. پاکستان, ہر بندہ بولے اور ایک ہاتھ لہرا کے بولے تاکہ پتہ چلے جوان بیٹھے ہیں, پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, شاعر مشرق علامہ اقبال.